کپڑوں کو کٹ لگ جانا، کپڑوں میں بغیر کسی وجہ کے سوراخ ہو جانا، کپڑوں پر بغیر کسی وجہ کے سرخ دھبا لگ جانا، کیا یہ جادو کی وجہ ہو سکتا ہے؟ کیا کپڑوں پر جادو ہو سکتا ہے؟ کپڑوں کے ذریعے کیے گئے جادو کی 4 علامات کون سی ہیں؟ کسی مرد یا عورت کو یہ 4 نشانیاں محسوس ہوں تو وہ سمجھ جائے کہ اس پر اس کے کپڑوں کے ذریعے جادو کیا جا چکا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی جدید سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کسی بھی انسان کے جسم یا عضو سے مس کی گئی چیز میں مکمل جینیاتی کوڈز آ جاتے ہیں جو اس کی شناخت، شخصیت، حتیٰ کہ اس کی روحانی لہروں تک کو ظاہر کرتے ہیں۔ جادوگر انہی جسمانی اجزاء کو بنیاد بنا کر کسی انسان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریڈیشن کی مختلف اقسام، توانائی کی لہریں اور جناتی واسطے، یہ سب ایک عالم غیب کا حصہ ہیں، اور جادو اسی کی ناپاک ترین شکل ہے۔ جادو آپ کی صحت چھین سکتا ہے، آپ کے بچے پیدا ہونے سے روک سکتا ہے، آپ کے رزق اور خوشیوں پر بندش، یہاں تک کہ آپ کو موت کے قریب تک پہنچا سکتا ہے۔ تو پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کپڑوں پر جادو ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کپڑوں کے ذریعے کیے گئے جادو کی 4 علامات اور ان کے علاج کے بارے میں۔ عام طور پر جادوگر انسان کا استعمال شدہ کپڑا منگوا کر اس پر جادو کرتے ہیں۔ اگر آپ کے استعمال شدہ یعنی پہنے ہوئے کپڑے آپ کے دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تو اس بار بآسانی جادو کیا جا سکتا ہے۔ اس کی 4 علامات ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ 4 علامات محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے کپڑوں کے ذریعے آپ پر جادو کیا جا چکا ہے۔ کپڑوں پر جادو کیے جانے والی 4 علامات میں سے نمبر 1، جسم میں انتہائی شدید تپش اور حرارت محسوس کرنا۔ ایسی تپش اور حرارت کے ٹھنڈا پانی ڈالنے کو دل چاہتا ہو۔ اگر آپ کے پہنے ہوئے کپڑے کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ ایک نہایت خطرناک صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ پرانے زمانے سے جادوگر اور بدنیت لوگ استعمال شدہ کپڑوں کو جادو کرنے کا ایک آسان ذریعہ سمجھتے آئے ہیں۔ کپڑوں پر جادو کرنا اس لیے بھی آسان سمجھا جاتا ہے کہ ان پر آپ کے جسم کا لمس، پسینہ اور بال جیسے اثرات موجود ہوتے ہیں جو جادوگر کے لیے ایک مضبوط تعلق کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں اچانک کچھ عجیب و غریب علامات ظاہر ہونے لگیں تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ایک خاص بات یہ ہے کہ کپڑوں پر جادو ہونے کی 4 واضح علامات ہوتی ہیں، اور اگر آپ انہیں اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ عام نہیں۔ ان علامات کو نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جادو کی گرفت جتنی پرانی ہو اسے ختم کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان 4 علامات میں سب سے پہلی اور عام علامت ہے جسم میں غیر معمولی اور شدید حرارت یا تپش کا پیدا ہونا۔ یہ حرارت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے اندر سے آگ جل رہی ہو، اور ٹھنڈا پانی پینے یا نہانے کی خواہش شدت اختیار کر لیتی ہے، مگر اس کے باوجود سکون نہیں ملتا۔ یہ کیفیت عام بخار یا جسمانی گرمی سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسلسل رہتی ہے اور اکثر اچانک بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود آپ کو جسم دہکتا ہوا محسوس ہوتا ہے یا ہاتھ پاؤں پر پسینہ آنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کے کپڑوں کے ذریعے آپ پر اثر کیا گیا ہے، کیونکہ جادو جسم کے اندرونی نظام کو بگاڑ دیتا ہے اور حرارت کا توازن متاثر ہو جاتا ہے۔ جادو کے اس عمل میں کپڑوں کے ذریعے آپ کی جسمانی اور روحانی توانائی کو جکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ تپش اسی جکڑ کا پہلا اثر ہوتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض لوگ علاج کے دوران یا دم دار پانی سے غسل کرتے وقت محسوس کرتے ہیں کہ یہ حرارت کچھ دیر کے لیے کم ہو گئی ہے، مگر جیسے ہی وہ معمول کی زندگی میں واپس آتے ہیں یہ کیفیت دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جادو اب بھی فعال ہے اور اس کے توڑ کی مکمل ضرورت ہے۔ یہ علامت محض جسمانی بیماری نہیں بلکہ روحانی حملے کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے اسے عام بخار یا گرمی سمجھ کر نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کیفیت بار بار آتی ہے
اور ساتھ دیگر علامات بھی ظاہر ہونے لگیں تو فوراً روحانی علاج اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، کپڑوں کے ذریعے کیا گیا جادو جسم کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ اور دل پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے جلد پہچان اور علاج ہی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ کپڑوں پر کیے گئے جادو کی 4 علامات میں سے نمبر 2، اگر کپڑا قبرستان میں دبا دیا گیا ہو تو قبرستان یا مٹی کو بار بار خواب میں دیکھنا۔ اگر آپ کے استعمال شدہ کپڑے کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ ایک نہایت سنگین اور خطرناک روحانی خطرہ بن سکتا ہے۔ جادوگر یا بدنیت لوگ ایسے کپڑوں کو جن پر آپ کے جسم کی خوشبو، پسینہ یا ذرات لگے ہوں، آسانی سے جادو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کپڑوں کے ذریعے آپ کے اور جادو کے اثرات کے درمیان ایک براہ راست تعلق قائم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جادو کرنے والا چاہے میلوں دور بیٹھا ہو پھر بھی آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر کپڑے کو قبرستان میں دبا دیا جائے تو اس کا اثر اور بھی خوفناک اور دیر پا ہو جاتا ہے، کیونکہ قبرستان جادو کے لیے ایک خاص مقام سمجھا جاتا ہے جہاں منفی توانائیاں پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور ان سے جادو کے اثر کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس قسم کے جادو کی ایک نہایت اہم اور عام علامت ہے کہ متاثرہ شخص کو بار بار قبرستان یا مٹی کے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خواب کبھی قبر کھلی ہوئی دکھاتے ہیں، کبھی کچی مٹی کا ڈھیر، کبھی ٹوٹے پھوٹے کتبے اور کبھی ایسے سنسان ویرانے جہاں صرف خاموشی اور وحشت ہو۔ بظاہر یہ خواب محض دماغی خیالات لگتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ جادو کے زیر اثر لاشعور کی چیخیں ہوتی ہیں جو بار بار ایک ہی منظر دکھا کر یہ پیغام دیتی ہیں کہ آپ پر ایک غیر معمولی اثر موجود ہے۔ ایسے خواب اکثر اس وقت زیادہ آتے ہیں جب کپڑا قبرستان کی مٹی میں دفن ہو، کیونکہ جسم اور روح کے درمیان موجود روحانی ربط کو قبر کی توانائی جکڑ لیتی ہے۔ یہ خواب صرف دیکھنے کی حد تک ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ ایک خاص قسم کا خوف، بوجھ یا گھٹن بھی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات نیند سے جاگتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے یا آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہیں خواب میں اپنے ہی استعمال شدہ کپڑے یا کوئی پرانا لباس دکھائی دیتا ہے جو مٹی میں آدھا دفن ہوتا ہے۔ یہ منظر دراصل لاشعور کا وہ پیغام ہے کہ آپ کے جسم کا اثر رکھنے والی چیز کسی منفی جگہ پر قید کر دی گئی ہے اور اس کا تعلق براہ راست آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ جادوگر اس عمل میں کپڑے کو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد منحوس منتر پڑھتا ہے تاکہ مٹی کی خاموشی اور قبر کی ویرانی جادو کے اثر کو طویل عرصے تک قائم رکھ سکے۔ اسی وجہ سے متاثرہ شخص بار بار قبرستان دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا لاشعور اس جگہ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اس جادو کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ خواب مہینوں یا سالوں تک چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی ذہنی اور روحانی توانائی کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے خواب عام طور پر اس وقت زیادہ آتے ہیں جب آپ نیند کے دوران ذہنی طور پر پرسکون ہوں یا دن بھر کسی بات پر خاموشی سے غور کرتے رہے ہوں۔ جادو کا اثر دماغ کو اس طرح قابو میں کر لیتا ہے کہ نیند میں وہی مناظر دہرانے لگتا ہے جو جادو کے ذریعے آپ سے جوڑے گئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کبھی یہ خواب قبرستان کے اندر کسی نامعلوم راستے یا بند دروازے کی شکل میں بھی آتے ہیں جنہیں آپ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کھول نہیں پاتے۔ یہ دراصل اس جکڑ کا اشارہ ہوتا ہے جو جادو کے ذریعے آپ کی زندگی پر لگا دی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ خواب محض ایک علامت نہیں بلکہ ایک وارننگ ہوتے ہیں۔ اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو جادو کے اثرات بڑھ کر جسمانی بیماریوں، نفسیاتی دباؤ اور رزق کی رکاوٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بار بار قبرستان یا مٹی کے خواب دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ایسے خواب جن میں آپ خوف یا بوجھ محسوس کرتے ہیں، تو فوراً اس بات پر غور کریں کہ کہیں آپ کے کپڑے کسی دشمن کے ہاتھ تو نہیں لگ گئے یا کہیں وہ کسی قبرستان میں دفن تو نہیں کیے گئے۔ اس مسئلے کا روحانی حل فوری تلاش کرنا ضروری ہے، کیونکہ جادو جتنا پرانا ہوتا جائے گا اس کا توڑ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ دم والے پانی سے غسل، قرآن کی مخصوص صورتوں کا ورد اور گھر میں باقاعدہ اذکار کا ماحول پیدا کرنا
اس کے اثر کو کم کر سکتا ہے، مگر مکمل نجات کے لیے کسی ماہر روحانی معالج کی رہنمائی لینا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یہ خواب محض اتفاق نہیں بلکہ آپ کے کپڑوں کے ذریعے کیے گئے جادو کی ایک واضح نشانی ہے جو آپ کے لاشعور میں بار بار دکھائی دیتی ہیں، تاکہ آپ اس خطرے کو پہچان سکیں اور بروقت اقدام کریں۔ کپڑوں پر کیے گئے جادو کی 4 علامات میں سے نمبر 3، اگر کپڑے کو تندور یا چولہے میں چھپایا گیا ہو تو اکثر وہ انسان خواب میں آگ کو دیکھتا ہے، کبھی آگ کے پاس کھڑے ہوئے دیکھتا ہے، آگ کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے، آگ کو بجھاتے ہوئے یا بجھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے استعمال شدہ یعنی پہنے ہوئے کپڑے کسی دشمن یا بد نیت شخص کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک ممکنہ روحانی خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ جادوگر یا عامل ایسے کپڑوں کو آپ کے خلاف ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کپڑے اس لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان پر آپ کے جسم کے اثرات، پسینہ، بال اور خوشبو موجود ہوتی ہے جو جادو کرنے والے کے لیے ایک ایسا ذاتی کوڈ بن جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ آپ کی زندگی پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ اس جادو کے کئی طریقے ہیں اور ان میں سے ایک نہایت خوفناک اور عام طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو تندور یا چولہے کے اندر چھپا دیا جائے۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگ کی حرارت اور دھواں اس جادو کو طاقت اور شدت دے تاکہ اس کا اثر جلد اور گہرا ہو۔ اس قسم کے جادو کی سب سے نمایاں اور واضح علامت یہ ہے کہ متاثرہ شخص بار بار خواب میں آگ دیکھنے لگتا ہے۔ یہ آگ کبھی ایک شعلے کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی دہکتے ہوئے کوئلوں کی شکل میں، اور کبھی بڑے الاؤ کی طرح جو چاروں طرف پھیل رہا ہو۔ بعض اوقات خواب میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ خود اس آگ کے پاس کھڑے ہیں اور اس کی تپش آپ کی جلد تک پہنچ رہی ہے۔ یہ منظر صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار دہراتا ہے، گویا لاشعور آپ کو ایک مسلسل پیغام دے رہا ہو کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہو رہی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں آپ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پانی ڈالتے ہیں، کبھی مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آگ مکمل طور پر نہیں بجھتی۔ بعض خوابوں میں آگ آہستہ آہستہ بجھتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے کسی نے اس کی شدت کو کم کر دیا ہو مگر شعلے اب بھی باقی ہوں۔ یہ منظر دراصل اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جادو کا اثر کسی حد تک کم ضرور ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا۔ جادوگر جب کپڑے کو آگ یا چولہے میں رکھتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جادو کا اثر ہر لمحہ دہکتا رہے اور آگ کی توانائی سے جادو کو مسلسل تازہ کیا جائے۔ یہ خواب محض اتفاق یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہوتے، ان کی ایک روحانی حقیقت ہوتی ہے۔ آگ کو بار بار دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی روحانی توانائی کو جکڑ کر ایک ایسی قوت سے باندھ دیا گیا ہے جو حرارت اور جلن سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متاثرہ شخص جاگتے وقت بھی بوجھ، بے سکونی یا ذہنی انتشار محسوس کرتا ہے، کبھی بے وجہ چڑچڑا پن آتا ہے، کبھی غصہ۔ یہ سب اس جادو کے اثرات ہیں جو آگ کے ذریعے جسم اور دماغ کو بے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایسے جادو کے شکار شخص کو کبھی کبھی جاگتے ہوئے بھی آگ سے جڑے مناظر یا خیالات آ سکتے ہیں، جیسے کچن میں کھانا پکاتے وقت بے وجہ گھبراہٹ، آگ کے قریب جانے پر دل کا تیز دھڑکنا، یا کسی بھی شعلے کو دیکھتے ہی عجیب سی پریشانی ہونا۔ یہ کیفیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ جادو کے اثرات نے دماغ میں آگ کے ساتھ ایک منفی تعلق پیدا کر دیا ہے اور لاشعور اسے خطرے کی علامت کے طور پر پہچانتا ہے۔ جادوگر جب کپڑے کو تندور یا چولہے میں چھپاتا ہے تو وہ عام طور پر ایسے اوقات کا انتخاب کرتا ہے جب آگ تیز جل رہی ہو تاکہ حرارت کپڑے میں موجود آپ کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لے۔ پھر وہ منحوس کلمات اور عمل کے ذریعے اس حرارت کو آپ کی زندگی میں منتقل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ عمل بعض اوقات اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ متاثرہ شخص کو جسمانی طور پر بھی تپش، بے چینی یا پسینہ آنے جیسی علامات محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ایسے خواب اور احساسات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا ایک بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ جادو کی ایک کھلی نشانی ہے۔ اگر آپ بار بار خواب میں آگ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ایسی آگ جو آپ کے قریب ہو یا آپ کو چھونے والی ہو، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آپ کے استعمال شدہ کپڑوں پر جادو کیا گیا ہے۔
اور وہ آگ سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا روحانی علاج جلد از جلد کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی آیات مثلاً سورۃ فلق، سورۃ ناس، آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی تلاوت، دم والے پانی سے غسل اور گھر میں آگ کی حفاظت کی دعائیں پڑھنا اس کے اثرات کو کم کر سکتا ہے۔ تاہم مکمل اور پائیدار نجات کے لیے ضروری ہے کہ کسی ماہر روحانی معالج سے رجوع کیا جائے تاکہ وہ اس جادو کے توڑ کے لیے درست اور مؤثر اقدامات کرے۔ یاد رکھیں، آگ سے جڑا جادو اپنی شدت اور تیزی کی وجہ سے جلد اثر کرتا ہے، اس لیے اس کی نشانی یعنی خواب میں بار بار آگ کو دیکھنے کو کبھی ہلکا نہ لیں۔ یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ آپ کی روح کی چیخ ہے جو آپ کو خبردار کر رہی ہے کہ آپ پر ایک خطرناک عمل کیا جا چکا ہے اور وقت کم ہے۔ کپڑوں پر کیے گئے جادو کی 4 علامات میں سے نمبر 4 یہ ہے: انسان ہر وقت بے چینی والی کیفیت میں رہتا ہے۔ بے جان، بے چینی والی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اگر آپ کے استعمال شدہ یا پہنے ہوئے کپڑے کسی دشمن یا بدنیت شخص کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ بات معمولی نہیں۔ یہ کپڑے جادو کے لیے سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان پر آپ کے جسم کی خوشبو، پسینہ، بال یا دیگر ذرات موجود ہوتے ہیں جو جادو کرنے والے کے لیے ایک براہ راست کنیکشن فراہم کرتے ہیں۔ اس کنیکشن کے ذریعے جادوگر آپ کی زندگی میں منفی اثرات داخل کر سکتا ہے، چاہے وہ آپ سے میلوں دور ہی کیوں نہ ہو۔ کپڑوں پر جادو کرنے کے کئی طریقے ہیں اور ہر طریقہ اپنے الگ اثرات اور علامات رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک نہایت خطرناک اور گہری علامت یہ ہے کہ متاثرہ شخص ہر وقت ایک عجیب سی بے چینی اور بے جان کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ کیفیت عام گھبراہٹ یا وقتی پریشانی سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے کیونکہ یہ جادو کے مسلسل اور اندرونی اثرات کی نشانی ہے۔ اس بے چینی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی خاص وجہ کے بغیر ہوتی ہے۔ آپ بظاہر صحت مند ہوں، زندگی میں بڑے مسائل نہ ہوں، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ، گھبراہٹ یا بے کلی ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی دل پر ایک دباؤ محسوس ہونا، بغیر وجہ کے سانس لینے میں گھٹن یا ہر وقت ذہن کا بھاری رہنا، یہ سب اسی جادو کے اثرات ہیں۔ بعض اوقات یہ کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان روزمرہ کے کاموں میں دلچسپی کھو دیتا ہے، دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا اور ہر چیز بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ جادوگر جب آپ کے کپڑوں پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے آپ کی روحانی توانائی کو جکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جکڑ آپ کے دل اور دماغ دونوں پر اثر ڈالتی ہے۔ دل کو سکون نہیں ملتا اور دماغ ہر وقت ایک انجانے خوف یا دباؤ میں رہتا ہے۔ اس اثر کو ایک مستقل غیر واضح گھبراہٹ کہا جا سکتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کیفیت رات کے وقت زیادہ شدید ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب انسان اکیلا ہو، نیند آنے میں مشکل، بار بار جاگنا یا نیند میں عجیب و غریب خیالات آنا، یہ بھی اسی علامات ہیں۔ اس بے چینی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ وہ آخر اتنا بے سکون کیوں ہے۔ جب کوئی وجہ نہ ہو اور پھر بھی دل بھاری لگے تو لاشعور اندر ہی اندر یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت جسمانی بیماری سے الگ ہوتی ہے کیونکہ جسمانی بیماری میں درد، بخار یا دیگر واضح علامات ہوتی ہیں، مگر یہاں معاملہ صرف دل اور دماغ کے سکون کا چھن جانا ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے کوئی بری خبر سننے والا ہو، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بے چینی اکثر اس لیے بھی بڑھتی ہے کیونکہ جادو کے اثرات انسان کی توانائی کو اندر ہی اندر کمزور کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے روحانی قوت کم ہوتی ہے، ویسے ویسے منفی خیالات، خوف اور بدگمانی بڑھتی ہے۔ یہ حالت انسان کو نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی تھکا دیتی ہے۔ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھکن، جسم کا بوجھل ہونا یا ہر وقت آرام کرنے کا دل چاہنا، یہ سب اسی جادو کی علامات میں شامل ہیں۔ اس کیفیت کو معمولی سمجھنا یا صرف ذہنی دباؤ کا نام دینا بڑی غلطی ہے۔ اگر یہ حالت لمبے عرصے تک جاری رہے تو یہ نہ صرف آپ کی صحت بلکہ آپ کے رشتوں اور روزمرہ کی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ چڑچڑے پن سے پیش آنے لگتے ہیں، فیصلے کرنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے اور ہر چھوٹی بات بڑی لگنے لگتی ہے۔
یہی وہ وقت ہوتا ہے جب جادوگر کا مقصد پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو اندر سے توڑ دینا۔ اس بے چینی کے روحانی علاج کے لیے سب سے پہلے یہ پہچان ضروری ہے کہ یہ کیفیت عام نہیں بلکہ ایک غیر مرئی حملے کا نتیجہ ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کا حل تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، بالخصوص سورۃ فلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کا کثرت سے ورد، دم والے پانی سے غسل اور گھر میں اذکار کا ماحول پیدا کرنا اس کیفیت کو کم کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ماہر روحانی معالج کی رہنمائی لینا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جادو کا توڑ اکیلے ممکن نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، کپڑوں پر کیا گیا جادو ایک براہ راست کنیکشن ہوتا ہے، اور جب تک اس کنیکشن کو توڑا نہ جائے، بے چینی اور بے سکونی کی یہ کیفیت کم نہیں ہوگی۔ یہ محض ذہنی دباؤ نہیں بلکہ آپ کی روح پر جمی ہوئی ایک گرفت ہے، جسے توڑنا ہی آپ کو دوبارہ سکون اور توانائی لوٹا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ہر وقت ایک انجانی بے چینی، گھبراہٹ اور بے چین کیفیت محسوس کرتے ہیں اور اس کی کوئی واضح وجہ نظر نہیں آتی، تو اسے سنجیدگی سے لیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے استعمال شدہ کپڑوں کے ذریعے آپ پر جادو کیا جا چکا ہے، اور اب وقت ہے کہ اس کا توڑ کیا جائے، ورنہ یہ کیفیت آپ کی زندگی کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ کپڑوں کو کٹ لگ جانا، کپڑوں میں بغیر کسی وجہ کے سوراخ ہو جانا، کپڑوں میں بغیر کسی وجہ کے سرخ دھبے لگ جانا، کیا یہ جادو کی وجہ ہو سکتا ہے؟ کپڑوں کا اچانک کٹ جانا، ان میں بغیر کسی وجہ کے سوراخ پیدا ہو جانا، یا کپڑوں پر بغیر کسی ظاہری سبب کے سرخ دھبے نمودار ہو جانا ایک عام اتفاق لگ سکتا ہے، مگر روحانی نقطہ نظر سے یہ ہمیشہ اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ واقعات بار بار پیش آئیں، خاص طور پر ایسے کپڑوں کے ساتھ جنہیں آپ بہت زیادہ پہنتے ہیں یا جو آپ کے جسم سے براہ راست لگتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ یہ کسی روحانی اثر یا جادو کی علامت ہو۔ کپڑوں پر جادو کرنے والے اکثر ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جن سے ظاہری نقصان معمولی لگے، مگر اس کا اثر اندرونی اور گہرا ہو۔ جب کسی کپڑے پر جادو کیا جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے دھاگے یا کپڑا خود بخود کمزور ہو کر پھٹنے لگتا ہے۔ یہ پھٹنا یا کٹ لگنا ہمیشہ کسی نوکدار چیز کے لگنے سے نہیں، بلکہ کپڑا ایسے جگہ سے کٹتا ہے جہاں کٹ لگنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ اگر یہ صورتحال بار بار سامنے آئے تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ کپڑوں پر کوئی منفی عمل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں پر بغیر دھلائی یا کسی بیرونی سبب کے سرخ دھبے بن جانا، یہ بھی جادو کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سرخ رنگ اکثر جادوئی رسومات میں خون یا محض رنگوں کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جادوگر بعض اوقات کپڑوں کو چھپ کر ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں وہ نمی، دھوئیں یا مخصوص پاؤڈر کے سر میں آ جائیں۔ یہ اثرات وقت کے ساتھ کپڑے پر نشانات کے دھبے پیدا کر سکتے ہیں جن کی عام دھلائی سے صفائی ممکن نہیں ہوتی۔ اگر دھبے کے ساتھ کپڑے سے عجیب بو بھی آنے لگے یا کپڑا عام سے زیادہ جلدی بوسیدہ ہونے لگے تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ کپڑے پر غیر مرئی اثر ڈالا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کپڑوں میں یہ تبدیلیاں صرف جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ موسمی اثرات، کپڑے کی کوالٹی یا کیڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ سب علامات بار بار ظاہر ہوں اور ساتھ ہی آپ جسمانی یا روحانی بے سکونی، بار بار ڈرانے خواب یا بلا وجہ گھبراہٹ محسوس کریں، تو اس امکان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ معاملہ جادو کا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ متاثرہ کپڑوں کو گھر میں نہ رکھیں، بلکہ انہیں فوراً تلف کر دیں یا جلا دیں، اور ساتھ ہی اپنے اور اپنے گھر کے لیے قرآن پاک کی صورتوں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کا ورد کثرت سے کریں۔ دم والے پانی سے غسل اور کپڑوں پر دم کرنا بھی اس اثر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کپڑوں پر جادو بظاہر معمولی چیز لگتی ہے، مگر یہ ایک براہ راست راستہ ہے جس سے آپ کی زندگی اور سکون کو متاثر کیا جا سکتا ہے، اس لیے اسے کبھی نظر انداز نہ کریں۔ کپڑے کے ذریعے جادو کیا گیا ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ 100 مرتبہ، سورۃ فلق، سورۃ ناس 100 مرتبہ، آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ پانی کا گلاس یا بوتل ساتھ رکھیں، اس کے اوپر دم کریں اور سارا دن وہی پانی پیتے رہیں۔ اگر پانی کم ہو جائے، دوبارہ اس کے اندر اور پانی ملا دیں۔ یہ عمل آپ 14 دن تک مسلسل کرتے رہیں۔
جتنا بڑا بھی جادو ہوگا جو کپڑے کے ذریعے کیا گیا ہوگا، اس علاج کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ، تو ہی ہر شے پر قادر ہے، ہر چھپی اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے۔ یا رب العالمین، جو بھی نظر بد، جادو، حسد یا شیطانی وسوسے میرے جسم، میرے دل، دماغ یا روح پر اثر انداز ہیں، انہیں اپنے نور سے جلا کر ختم کر دے۔ اے رب، میرے پہنے ہوئے کپڑوں، میرے گھر، میرے رزق، میرے خاندان اور میری زندگی کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو بھی دشمن میرے نقصان کے در پہ ہیں، اس کے شر کو اسی کی طرف لوٹا دے اور مجھے اپنی رحمت اور حفاظت کے حصار میں لے لے۔ یا حفیظ، مجھے اپنی ایسی پناہ عطا کر جو کوئی جادو، کوئی بد دعا، کوئی بری نظر مجھ تک پہنچ نہ سکے۔ اے شافی، میرے دل سے بے چینی، گھبراہٹ اور ہر طرح کی منفی کیفیت کو دور کر دے اور اس کی جگہ اپنا سکون، صبر اور ایمان بھر دے۔ اے نور السماوات والارض، اپنے نور سے میرے جسم اور روح کو بھر دے اور مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔